الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح خالق فرما رہا ہے، اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا ہے. غلے کا معیار بنانے والے کے مطابق ہوتا ہے. جہاں خالق بنانے والا ہو وہاں معیار بنیاد کیا ہو. جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا. لیکن بنایا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. ہم نے تمہیں بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ امتاً وسطیٰ، درمیانی امت بنایا ہے، درمیانہ گروہ بنایا ہے. معلوم ہے بننے والے ایک دو نہیں، پورا ایک گروہ، ایک جماعت ہے. جو جماعت ایک دو دن کے لیے نہیں رہے گی، جب تک اس کا نظام رہے گا یہ جماعت رہے گی. بہت بڑی بات ہو رہی ہے جناب، جہاں جس طرح میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. اس گروہ کو، اس جماعت کو ہم نے، اللہ جانے اسی کذالک میں کیا کیا راز ہیں. ہم نے انہیں اسی طرح ہم نے انہیں بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ امتاً وسطیٰ، درمیانی امت بنایا ہے، درمیانہ گروہ بنایا ہے. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ رہو. تم معلوم ہوتا ہے یہ تم کہہ کے انہیں ڈیوٹی سپرد کی جا رہی ہے. اعلان کیا جا رہا ہے تاکہ تم توجہ فرمائیں. مجھے آج کچھ بحث کرنی ہے تھوڑی سی.
تاکہ تم گواہ رہو، تم، میں نہیں، تم۔ معلوم ہوتا ہے نجات کا دار و مدار ہی تمہاری گواہی میں ہوگا۔ تم گواہ رہو، تم، ساری ذمہ داری اب ان کو دی جا رہی ہے۔ کن کی؟ تمام لوگوں کی، جتنے لوگ ہیں، کل کے کل لوگ جو قیامت تک کے لیے ناس کی لفظ بتاتی ہے خالق کے پیش نظر ہیں، کون کون لوگ ہوں گے۔ ان تمام پر ہم نے تمہیں کیا بنایا ہے؟ گواہ بنایا ہے۔ تم ان پر گواہ رہو، ٹھیک ہے؟ کس پر گواہ رہو؟ ان کے ہر قول و فعل و عمل و فکر و عقیدے کے۔ تم گواہ رہو ان پر۔ آگے کیا ہوگا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم پر میرا رسول گواہ ہوگا، تم پر میرا رسول گواہ ہوگا، تم لوگوں پر گواہ رہو۔ پھر فرماتا ہے اللہ تمام پر شہید۔ تین شہید ہو گئے۔ پہلا اصل شہید اللہ، توجہ فرمائیں، اصل جو شہید ہے، اصل پہلا گواہ، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ کہاں ہوتے؟ اصل شہید اللہ۔ ہوئی ہوئی ہوئی۔ اب اسی اللہ نے کمال یہ کیا کہ اپنے کمال ذاتی کو کمال فعلی میں بدلنے کے لیے آل محمد کا وجود بنایا۔ اپنے اس کمال ذاتی، چونکہ وہ ایک ایسی ذات ہے جو وجود میں نہیں آتی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، واجب الوجود ہے مگر وجود نہیں ہے۔ واجب الوجود ہے۔ دیکھیں میں کسی بحث کی طرف لے جا رہا ہوں آپ کو۔ واجب ہے اس کا وجود ہونا، لیکن واجب وجود ہو کے بھی وجود نہیں ہے۔ ایسا واجب الوجود ہے، وجود نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اے اللہ اب تو بتا، تو ان کو کون سا وجود دے گا جن کو اپنا تو عہدہ دے رہا ہے؟ نہیں میرے ساتھ ہو جائے، میرے ساتھ رہے۔ جب تو ان کو اپنی شہیدیت کا کمال دے گا، اب تو بتا ان کو تو کون سا وجود دے گا؟ آخر وجود تو دیا نا، وجود تو دے گا نا۔ جب وجود دیا، اب ہمیں بتا، توجہ فرمائے، اب ہمیں بتا کہ تو نے ان کو کون سا وجود دے کر، تو ذات ہے، یہ وجود ہے، تو ذات بن کے شہید ہے، یہ وجود بن کے شہید۔ اب بتا تو نے ان کو کون سا وجود دیا؟ یہ بھی شہید ہے، رسول بھی شہید ہے، اللہ بھی شہید ہے، اور شہید تو اللہ نے کہا، ہم نے تھوڑی کہا۔ جو مقام شہیدیت جس کمال میں ہے، جس کمال میں ہے، وہ تو اس کے اندر موجود ہے، وہ بھی شہید ہے۔ لیکن شہیدیت میں ہم سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کی شہیدیت کمال ذاتی ہے، ان کی شہیدیت کمال فعلی ہے۔ لیکن اس کمال فعلی میں وہ کمال ذاتی ایسا ہے، تو جو فرمائے، بات میں نے شروع کر دی ہے، وہ کمال ذاتی، ذات خدا ایسی ہے جس
مثل ہی نہیں ہے۔ پہلے اس بات کو ذہن میں لے آئیں، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، وہ لیسا کا مثل ہی ہے۔ مثل نہیں، میں کیا کہتا ہوں، مثل نہیں، اللہ بھی کہتا ہے مثل نہیں، اور یہ بھی مثل نہیں، لیکن کمال ہے مثل بھی نہیں مگر 14 کو مثل بھی بنایا۔ دیکھیں لفظ وہی ہے، صرف زبریں بدلی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، صحیح کمال ہے خالق کا کہ فرمایا میری کوئی مثل نہیں ہے مگر مثل ہے۔ میم سے لام مثل، گھبرائے نہ، خدا کے لیے گھبرائے نہیں، مثل اور مثل اعلیٰ، للہ المثل الاعلیٰ، اللہ کا مثل اعلیٰ ہے۔ جب مثل اعلیٰ ہے تو مثل ان کو بنایا، مثل نہیں بنایا۔ فرق یہ ہے کہ مثل ذات میں ہوتا ہے، مثل صفات میں ہوتا ہے۔ سمجھداری میں مثل ذات، ابھی بحث کرتے مثل ذات میں ہوتا ہے، مثل صفات میں ہوتا ہے۔ اب اس مثل کی ایک چھوٹی سی تعریف کر کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک موجود کا، یہ 14، ایک موجود کا دوسرے واجب الوجود کے ساتھ صفات میں مشابہ ہونے کا نام مثل اعلیٰ ہے۔ نہیں، بہت بات مشکل ہوگی۔ ایک موصوف کا، موصوف کون ہے؟ موصوف آل محمد۔ ایک موجود کا، یہ موجود ہے، ایک موجود کا دوسرے واجب الوجود کے ساتھ صفات میں، میں کہہ رہا ہوں صفات میں وہ کیا ہوتا ہے؟ صفات میں مثل اعلیٰ ہوتا ہے، ذات میں نہیں۔ خدا کے لیے سمجھے، ہم انہیں اللہ نہیں کہہ رہے، یہ مثل ہے، مثل نہیں ہے۔ ہم انہیں مثل اعلیٰ کہتے ہیں مگر مثل نہیں کہتے۔ پھر مثل اعلیٰ کی ایک تعریف ہے کہ غیر محسوس کو محسوس کے ذریعہ پہچاننے کا نام مثل اعلیٰ۔ محسوس کے ساتھ صفات میں جو غیر محسوس کے ساتھ جو پہچانا جائے، اس محسوس کا نام ہے مثل اعلیٰ۔ اللہ جانے اللہ نے ان کو کیسا محسوس بنایا کہ غیر محسوس مانا گیا۔ آل محمد، یار دیکھے آل محمد گئے، نظر آل محمد
ذرا تصور تو کریں نا، جو محسوس ہی نہیں ہوتا ان کے ذریعے محسوس، وہ غیر محسوس مانا گیا۔ پھر کمال جو کا ہے اس کا بنانے میں ان کا کمال ہے، ان کا منوانے میں ان کا کمال ہے یا نہیں؟ ذرا محسوس ہی نہیں، سامنے نہیں آنا، عقلوں میں نہیں آنا، علم میں نہیں آنا، ادراک میں نہیں آنا، فہم میں نہیں آنا، کسی شے میں بھی نہیں آنا، پھر بھی منوانا ہے۔ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، میرے ساتھ ہو جائے۔ پھر بھی منوانا انہی کے ذریعے ہے، اور انہی کے ذریعے میں مثل نہیں ہے۔ منوانا بھی انہی کے ذریعے ہے اور یہ مثل بھی نہیں ہے۔ ہوئے 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 مثل نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے مثل اور ایک ہوتی ہے شبیہ۔ مثل ذات میں ہوتی ہے، شبیہ کیفیات میں ہوتی ہے۔ تو جو میں یہ منطق اور فلسفے کی بحث ہے جو میں شروع کیا میں نے، مثل ذات میں ہوتی ہے اور شبیہ کیفیات میں ہوتی ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، خطبہ توحید میں جناب علی توحید کو بیان کرتے ہوئے، جہاں جناب علی توحید بیان کرے مقام توحید، جناب علی خطبہ توحید میں، پہلا خطبہ توحید میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَلَا حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مَن مَثَّلَهُ، جس نے اس کی کسی کو مثل قرار دیا، اس کا مثل بنایا، وہ اس کی حقیقت سمجھا ہی نہیں ہے۔ وَلَا حَقِيقَتَهُ أَصَابَ، اس کی حقیقت کو اس نے نہیں پایا جس نے اس کا مثل بنایا۔ مثل ہوتی ہے ذات میں۔ دیکھیں آپ دو بیٹھے، آپ کی ذات ایک ہے، آپ ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ مثل۔ دو انسان ایک دوسرے کی مثل۔ یا بیٹھے ہوئے ہیں سارے آپ ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ مثل، چونکہ ذات ایک ہے، انسانیت۔ اللہ ایک ایسا کمال ہے جس کی مثل نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے رات والی بات کو آگے بڑھانا ہے۔ مثل نہیں ہے، جب اس کی مثل ہی نہیں ہے تو بے مثال ہوا یا نہیں؟ کائنات میں کوئی شے اس کی مثال میں نہیں ہے۔ جس نے بھی جناب علی فرماتے ہیں اس کو مثال دی یا مثل قرار دیا، اس نے تو اس کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے، توحید کی حقیقت کو پایا ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے توحید ہی نہیں پائی مثل کیسے بنائے؟ اور یعنی جیسے دو انسان آپس میں کیا ہیں؟ مثل۔ کس میں ہوتے ہیں؟ ذات میں۔ اب ہوتی ہے شبیہ۔ شبیہ ہوتی ہے کیفیات میں۔ کیفیت، دو آدمی، ایک آدمی کا قد لمبا ہے، قد لمبا ہونا کیفیت ہے، دوسرا بھی
उतना ही लंबा है जितना पहला कद में लंबा है। अब ये दूसरे एक दूसरे की क्या हो गए? छवि, मिसल नहीं। तो नहीं फरमा रहे, कद लंबा है, इसका भी कद लंबा है। अब ये कद लंबे होने में, लंबा कद कैफियत है, हालत है। इन्हें अवारिस कहते हैं, मैं मंतिक में नहीं जाता तो मुश्किल होता। ये कैफियतें, कद लंबा है, ये भी लंबा कद है, ये तो आपस में शबीह है। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फला इय्याहु अना मन शब्बहहु। उसने अल्लाह का कसद ही नहीं किया जिसने उसको किसी से तशबीह दी। इय्याहु वला इय्याहु अना ऐन नून छोटी, अना यानी पढ़ते ना, यानी ये फेले गुजारे है, अना यानी वला इय्याहु अना। हाय उसने कसद ही नहीं किया अल्लाह का जिसने उसका कोई शबीह बनाया। अब मालूम हो गया अल्लाह वो कमाल है, ना उसकी मिसल है। तो जो नहीं फरमा रहे, ना उसकी कोई शबीह है, शबीह भी नहीं, मिसल भी नहीं। जितनी हजरात हाथ मांग के मैं बयान करने लगा हूं, 14 ना अल्लाह की मिसल है, ना अल्लाह की शबीह है। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं हाय 14 ना अल्लाह की मिसल है, वो बेमिसाल है, ना शबीह है, वो बेनज़ीर है। सही साहिबान एक वफा में इस वक्त तशरीफ फरमाए, जब 14 ना अल्लाह की मिसल है, ना शबीह है, फिर है क्या? फरमा रहे बस सरकार है क्या? यही मैं पूछना चाहता हूँ इस्लामाबाद से। ना नहीं बताना, मैंने बताना ही नहीं। बैठे रहे सरकार, बैठे शादी, बैठे रहे, दफ्तर जाने आप जाने। 14 ना अल्लाह की मिसल है। और नहीं फरमा रहे, हमने कहा 14 को अल्लाह नहीं, ना 14 अल्लाह की मिसल है, ना शबीह है। और दुनिया वालों, पैगाम मेरा पूरी दुनिया में जा रहा है। 14 ना अल्लाह की मिसल है, ना अल्लाह की शबीह है, 14 अल्लाह की दलील है।
کہ اپنی دلیل خود ایسی بنائے جیسا دعویٰ ہے، چونکہ دعوے نے تو دیکھا نہیں جانا، دیکھی دلیل جائے گی۔ اب آیا نا سبق، دیکھا علی جاتا ہے مانا اللہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ کفر ہے۔ جیسا دعویٰ ہو، اگر دلیل میں نقص ہے دعوے کا نقص ہوگا۔ دعویٰ بنا ہے تو دلیل مکمل بنا، جیسے دعویٰ دلیل پہ آئے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دعویٰ اچھا خوش ہو جائیں، دعویٰ بے عیب ہو تو دلیل بھی بے عیب بنا۔ کہا میں نے بے عیب بنا کے ارادہ ہی یہی رکھا ہے اہل بیت تم سے ہر قسم کا رجس دور۔ یہ ارادہ اللہ کا ہے، آل محمد کا نہیں۔ اللہ کی ذمہ داری ہے، آل محمد کی نہیں۔ اب جو بھی ان سے دور ہے اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کی۔ اور میں جملہ کہوں گا، ضرور کہوں گا، میں آپ مجھے کہنے کا حق ہے۔ ان سے اللہ نے جن کو دور رکھا ہے وہ پاک نہیں رجس ہے۔ ریسرچ کر کے دیکھا ہے نجس کیا ہے اور رجس کیا ہے۔
شبیہ نہیں بنایا، انہیں اپنی دلیل بنایا۔ صاحبان علم تشریف فرمائے، منطق اور علم فلسفہ میں دلیل اور دلالت کی تعریف کیا ہے؟ صحیح نہیں پوچھتے؟ مولانا ایسے دیکھو ہم سے نہ پوچھ لیں، میں نے کہا نہیں پوچھنا ہے، خدا کی قسم نہیں پوچھنا یار، لیکن حق تو ہے نا مجھے۔ دلالت اور دلیل کی تعریف، آل محمد دلیل خدا ہے، دلیل وحدت ہے، دلیل واجب الوجود ہے۔ کس کی دلیل ہے؟ توحید کی۔ اب جملہ کہوں، اللہ کے اللہ ہو کے علی ہو کے دلیل ہے، اللہ کی دلیل علی ہو کے دلیل ہے۔ دیر سے سمجھ رہا تھی، اسلام آباد میں لغتیں نہیں آتی نا آپ کو۔ انہیں کیا بنایا؟ دلیل۔ شاہ جی دلیل کی تعریف یہ ہے، دلیل فرمائے کیا تعریف ہے؟ اتنی جلدی نہیں ملے گی، اتنی جلدی آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے میں نے اس دلیل کی، پتہ نہیں کہاں سے مجھے کتاب ملی، اور وہ بھی ایسے کہ انہوں نے کہا کتاب پڑھی ہے، لے میں نے کہا جلدی لے آؤ۔ دلیل اور دلالت کی تعریف یہ ہے، ایسی چیز، وہ چیز کون ہے؟ دلیل۔ دلیل کون ہے؟ آل محمد۔ اچھا ایک جملہ میں صحیح، بسم اللہ، ایک جملہ کہوں، ناراض نہیں۔ اللہ وہ کمال ہے جہاں کوئی کیفیتیں نہیں ہیں، وہاں کوئی حالتیں نہیں ہیں، منطق میں عوارض نہیں، عین وار رے الف ضاد، عرض جوہر عرض، ایک دوسرے دیکھتے ہیں وہاں آفت کے جانتے وہاں جوہر، وہاں کوئی عوارض نہیں ہے، کوئی کیفیتیں نہیں ہیں، کوئی حالتیں نہیں ہیں۔ جس میں حالتیں ہوں وہ اللہ نہیں ہوتا، جن میں کیفیتیں ہوں وہ اللہ نہیں ہوتا۔ حالتیں سمجھ رہی؟ ایسے میں یہ حالت ہے، یہ حالت ہے، یہ حالت ہے، یہ حالت ہے، سمجھ آئی یا نہیں؟ وہاں حالتیں نہیں ہیں، جو بھی اس کی حالت ہوتی ہے وہ دلیل میں ہوتی ہے۔ بہت بڑی بات میں کہا، اللہ کی کوئی حالت نہیں، مگر جتنی حالتیں اس کی ہیں ہر حالت دلیل میں ہوتی ہے۔ دلیل کی کیا تعریف ہوئی؟ ایسا وجود، ایسی ذات، ایسی ہستی، کون؟ دلیل۔ شکر ہے دیکھ میری طرح، کچھ تھوڑے ہیں تو نیچے دیکھ رہے، ہاں نیچے بھی دیکھو، نیچے خبر کیا ہے وہی یار نیچے ہی تو جھاڑو دیا کر، کافی نہ پڑی ہو۔ ایسی دلیل، ایسی ضرور، ایسا وجود کہ جس وجود میں ایسی کیفیتیں ہوں، ایسی حالتیں ہوں، اس وجود میں ایسی حالتیں ہوں جو حالتیں ذات کی قرار دی جائیں اسے دلیل کہتے ہیں۔ کیفیتیں کن میں ہوں؟ دلیل میں۔ حالتیں کن میں ہوں؟ دلیل میں۔ آقا خمینی صاحب قبلہ کی کتاب اگر آپ کے پاس ہے، لے، خدا کے لیے کتابیں لے، وہ فرماتے ہیں اللہ نے
ان 14 کو اپنے ہر کیفیت کا مظہر بنا کے، آئینہ بنا کے، جب نہ کہوں ہائے ہے بات آئی آئینے کے، ہائے ہے، فرمایا یہ اللہ کے 2 طرح کے آئینے ہیں. ایک آئینے کا نام ہے کمال جلا، ایک آئینے کا نام ہے کمال استجلا. کمال جلا یہ ہے کہ اس کی ہر کیفیت ان سے ظاہر ہوتی ہے. خوش ہو جائے نا جملہ کہو شاید خوش ہو جائے. اللہ کی ہر کیفیت ان 14 سے ظاہر ہوتی ہے. جب اس نے دیکھا ہے میرا ہر کمال ان سے ظاہر ہوتا ہے، میں تو دیکھوں کہ میں کیا ہوں. اب میں نے اپنے وجود کو علی میں سمجھ نہیں آئی. جس کے وجود کے جلووں میں توحید نظر آئے اسے علی جس وقت نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے مرتبہ کعبے میں تشریف لے جائیں. جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس میرے ہاتھوں پر بدن تھے. مولائے کائنات کی طرف دیکھا تو جوشا فرماتے ہیں کہ جس وقت نصف نور ملا، نصف نور سے اور اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. غرور سے لفظ سے تعبیر کیا. اور میں دوسری لفظ کہیں تو میں کہہ دوں اللہ کا میں تکبر کرنے والا ہوں. تکبر میرے لیے واجب ہے. میں متکبر ہوں. جب کہا میں متکبر ہوں، کبریائی ہے ہی میرے لیے. پوچھا گیا ہے اللہ تجھے تکبر کب آتا ہے؟ کہا جب علی سجدے میں ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے اللہ کی ہر کیفیت کے مظاہر کون ہیں؟ کیفیت کسی کی ظاہر ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی حقیقت معلوم نہ ہو. کہاں بیٹھے ہیں؟ پوری کتاب میں نے فلسفے کی پڑھ دیا. کسی کی حقیقت ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ حقیقت سے کا علم اور خبر نہ ہو. اور وہ بھی اللہ کی کیفیت ہے، اللہ کی. اس لیے انہوں نے کہا اللہ نے ان 14 کو اپنے ہر کمال کا، ہر کیفیت کا، ہر حالت کا انہیں مظہر بنا کے آئینہ بنایا. جب نہ کہوں یہ نہیں بھولنا ہے، میں ہاتھ مان سر نہیں بھولنا، سر نہیں بھولنا سرکار ہے. سارے نہ بھولے. کیا نہ بھولے؟ اللہ نے ان کو اپنی کیفیات کا آئینہ بنا کر ان کو اپنی کوئی ذاتی کیفیت دی نہیں. ان 14 میں جو بھی کیفیت آتی ہے اللہ کی ہوتی ہے. نہ یہ کسی سے راضی ہوتے ہیں نہ ناراض. ان کی ذاتی کسی سے کوئی
कैफियत नहीं, ذاتی कैफियत ही नहीं है, जो भी कैफियत है बस आखिरी जुमला कह के मतलब की तरफ कह के अब अल्लाह ने फरमाया कि देखो, अमीर फरमाते हैं कि अल्लाह के यहाँ ना राजी होना है ना नाराज होना। कई मरतबा मैंने दोहराया, अल्लाह कहे ये याद रहे, मेरे सारे जिंदगी ऐसी एक जुमले ने बदल दी है। आपको तो खबर ही नहीं, चलो जी। फरमाया वहाँ ना राजी होना है ना नाराज होना। राजी होना नफ्स की कैफियत का नाम है, नाराज होना नफ्स की कैफियत का नाम है। वहाँ तो नफ्स है नहीं, नफ्स ही अली को बनाया है। नफ्स बनाकर वजहुल्लाह बनाया। जरा मैं बयान करूंगा, आप देखेंगे कुछ होता क्या है। वजहुल्लाह बना के इनको भेज दिया। फरमाया इनका चेहरा देखना इबादत है, सवाब नहीं। सवाब इनके हुक्म पर अमल करने से मिलता है। इनका चेहरा देखना इबादत है। इनके चेहरे देखो, अगर ये राजी हैं, ये मैं की पहचान है। अगर ये राजी हैं, मैं राजी। हाय 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 हाय। बस यहीं से टाइम हो गया। मुझे हुक्म मिला है कि इस थोड़े से वक्त मैंने पर कुछ और पढ़ना था, लेकिन मुझे अभी सही ने हुक्म दिया उस शहजादी का जिक्र करें जिसे शिमर ने ऐसे तमाचे मारे। सैयदा सो कबूल फरमाए। हाय 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 हाय। फरमाते हमारे घर में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटों के लाशे में रोती है, जिन्हें रोने का हक था अगर उन्हें रोने नहीं दिया होता। आज हम ना रोते। एक जुमला कह के फिर मैं पलट के आता हूँ इसी बात पे। हलब से लेकर हुमुस तक 465 मील ऊंटों पे बैठकर जनाबे सकीना पानी मांगती रहे। रोना नहीं आया है, बोला कि रो लिया करे। अल्लाह अकबर। ऊंटों का सफर 465 मील। कितने दिन की प्यासी है करबला। ये जुमला मैं जरूर सुनाता हूँ, मुझे हुक्म दिया सही। जब आवाज आई ना कद कोतल अल हुसैन, आ गई ना शाम गरीबा, ऐसी सख्त से अंधेरी चली। उमर साद ने अखनस नामी शख्स को बुलाया। अखनस, इन गरीबों के खयाम को चारों तरफ से आग लगा दो। अब इनका कोई आग बुझाने वाला नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी मसाइब है। ये मलून कहता मैंने 20 आदमी लिए, 20, और उनको आग दे के मैंने कहा चारों तरफ से आग लगा। इन्होंने जब चारों तरफ से आग लगाई, ये कहता है मलून जब कनात बाहर की जो होती है ना जली, मैं जो अंदर दाखिल हुआ मैंने कहूँ कहता है मैंने देखा एक 4 साल की बच्ची एक खैमे से निकल कर जब दूसरे खैमे में जाने लगी, उसके कानों में मैंने कीमती धुर दी। और मैं कुर्बान हो जाऊं। ऐसे
कब्र में पानी आ रहा है। लिहाजा मुझे किसी और जगह पे मुंतकिल कर दो। जब ये ख्वाब दिया मुज्तहिदीन तक बात पहुंच गई। जब ये सारे उलमा इकट्ठे हो गए, इन्होंने कहा ख्वाब हमने भी देखा है। मैं जुमला कहूँ है जल्दी से। इन्होंने इंतजाम किया कि फला तारीख को बीबी जनाब सकीना का कब्र मुबारक हम ऊपर से पत्थर हटाएंगे।